ضرور شریف پڑھو یہ والا اور یہ جو لگا ہوا تسبیح کیسے آپ کے لوگ پوچھو
بس خیر ٹھیک ہو گیا. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور رسپیکٹ کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح کے درجات جو ہیں وہ لامتناہی ہیں. انسان آخری دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے گا، فکر بھی کرے گا، سوچے گا بھی، اور پھر عمل کے ذریعے سے اس سوچ اور اس فکر کو عملی جامہ بھی پہنائے گا. حالات بدلتے رہتے ہیں، کیفیات بدلتی رہتی ہیں. زمانہ وہی ہے، صرف اس کے حالات اور کیفیات اور موسموں کا تغیر یہ واقع ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی ہے کہ جیسے اس کائنات کے رنگ بدلتے ہیں، موسموں میں تغیر آتا ہے، ایسے ہی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے جو کیفیات ہیں اس میں بھی تغیر واقع ہوتا رہتا ہے اور واقع ہوتا رہے گا. ایک حال پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی انسان ہے، اس پر مختلف حالات آئیں گے، آتے ہیں، آتے رہیں گے اور آ سکتے ہیں. کامل انسان وہ ہے کہ جو حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرے، حالات سے متاثر نہ ہو
اور اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہو۔ مثلا دیکھیں، جب سردی ہوتی ہے تو ہم اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ گرمی سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، اس کا اپنا اثر ہے۔ خزاں کے موسم کا اپنا اثر ہے، قبض کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ بہار کے موسم کا اپنا اثر ہے، اس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اس کو ایک فرحت اور کشائش، خوشحالی، تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا موسموں کا حال، لیکن اگر انسان موسم کے مطابق بدلتا رہے، چلتا رہے، تو یہ اس کی ناکامی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن یہ اپنی اس ایک حالت پر قائم اور مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ چلتا رہے۔ موسموں کے تھپیڑے اس کو متاثر نہ کر سکیں، یہ کامل آدمی ہے اور یہ کمال کی دلیل ہے۔ اور اسی بنیاد پر ایک آدمی کو اللہ والا کہا جا سکتا ہے، صاحب نسبت اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حالات اور واقعات سے، کیفیات سے، واردات سے، موسموں کے تغیر اور تبدل سے یہ متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہم متاثر ہو جاتے ہیں تو ہمارے اعمال اور معمولات پر پھر اس کا اثر بھی پڑ جاتا ہے۔ دنیا ہے، مختلف حالات آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ جو ایک خاص دور چل رہا ہے، اب تو عنقریب ختم ہونے والا ہے، چند دن ہیں، لیکن اس میں دیکھیں ہم کتنے متاثر ہو گئے، ہمارے باطن میں کتنی تبدیلی اس کے ساتھ واقع ہوئی۔ ہر ایک اس پر غور و فکر کرے۔ اگر نہیں ہوئی تو الحمدللہ، اور اگر اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے، یعنی منفی تبدیلی، سستی اور غفلت نے اس کو گھیر دیا ہے، تو یہ سمجھ جائے کہ میں کما حقہ اصلاح نہیں کر رہا اپنی۔ کیوں؟ میں نے کہا نا، حالات بدلتے رہیں گے۔ قائم اور استقامت والا وہی ہے کہ جو حالات کا مقابلہ کرے۔ حالات کا مقابلہ یہ اصل چیز ہے، اس سے انسان متاثر نہ ہو۔ ہاں، دنیا کے جو ضروریات ہیں، حوادث ہیں، ان کا مقابلہ بھی کرے گا، ان میں حصہ بھی لے گا، اس میں شرکت بھی کرے گا، اپنی حیثیت کو ختم بھی نہیں کرے گا، لیکن جو باطن کا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کا فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو اب سوچے کتنوں میں فرق آیا ہوگا، ورنہ ابھی آ رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی آخری ایام رہ گئے ہیں، خاص ایام رہ گئے ہیں جو ہمیں کسی وقت بھی کسی طرف بھی پلٹ سکتے ہیں۔ تو پلٹنا نہیں ہے، چلنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، بس اپنے کام کو فوقیت دینی ہے، اپنے کام کو مقصد سمجھ کر جو ہے نا سر انجام دینا ہے۔ جیسے آج کل لوگوں کا جو کام ہے اس کو مقصد سمجھ رہے ہیں نا، تو ایسے ہی ہمارا تعلق چونکہ باطن کے ساتھ ہے، اصلاحی تعلق ہے، اصلاحی معاملہ ہے، روحانیت کا معاملہ ہے، آخرت کی نجات کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اس کام کو، یعنی اصلاح کو، اپنا مقصد سمجھ کر اس کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ کام تو بہت ہے نا، لیکن جس ادارے میں اور جس شعبے میں انسان منسلک ہو تو اس کو پھر مقصد سمجھ کر اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ ان حالات سے متاثر ہو جائیں اور آپ اپنی اصلاح سے جو ہے نا وہ غافل ہو جائیں، پھر تو کچھ ہاتھ نہ آیا نا۔ جو تھوڑی بہت اصلاح ہوئی تھی، یا تھوڑا سا انسان لائن پر آ گیا، ٹریک پر آ گیا، اور پھر جو ہے نا ایک دم سے اس کو بریک لگ جائے یا ادھر ادھر وہ گرنے پڑنے لگ جائے، تو حاصل وصول تو نہ ہوا نا۔ یہ جو چند روزہ ہا ہے، شور شغب ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ بھی پریشان ہوں گے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ 1 مہینے کی بات تھی، 1.5 مہینے کی بات تھی، اور میرے باطن میں تو تاریکی چھا گئی ہے۔ لیکن تاریکی آپ تب محسوس کریں گے کہ جب کچھ اس روشنی کو آپ محفوظ کر لیں۔ اس روشنی کی حفاظت بھی لازمی ہے نا، عمل تو ہم نے کر لیا، اب اس کی حفاظت ہم پر لازم اور ضروری ہے، تب پھر اس کا فائدہ ہوگا، تب اس کے انوارات و برکات پھر ظاہر ہوں گے۔ انوار اور برکات وہ تو انسان کو ہر عمل پر ملتے ہیں، چاہے وہ تحقیقی تقلیدی طریقے سے عمل کرے یا تقلیدی طریقے سے کرے، خود ساختہ مجاہدے کے ذریعے سے عمل کرے یا شیخ کے بتلائے ہوئے کسی رہنما کے ذریعے سے عمل کرے،
انوارات بہرحال ہوتے ہیں، لیکن ان کو محفوظ رکھنا یہ اصل چیز ہے، ان کی حفاظت بڑی لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی خاص دن شروع ہو گئے، تو یہ نہ ہو جو تھوڑا بہت آپ عمل کر رہے ہیں کہیں اس کو ہی جو ہے نا گنوا نہ بیٹھے، نہ وہ جو ہے نا ہاتھ آئے اور نہ یہ، تو یہ نہ ہو دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ خدائی ملی نہ وصال صنم۔ تو اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے جی۔ اللہ والے ان حالات سے متاثر نہیں ہوتے، یہ ان کا کمال ہے نا، جیسے تیسے حالات ہوں، یعنی جیسے بھی حالات ہوں۔ دیکھیں وہاں پر اجتماع میں آپ دوستوں نے جنہوں نے مکمل شرکت کی تھی، تو انہوں نے بیانات میں سنا ہوگا کہ ایک بزرگ فرما رہے تھے، غالباً حضروں والے بزرگ تھے نا یا کوئی اور تھے، میں بھول رہا ہوں، کہ اللہ والے جو عمل کرتے ہیں پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ جب وہ جیل چلے گئے تو وہاں بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ چلو میں یہاں مجبور ہوں، میں تو جیل خانے آ چکا ہوں، سہولت ختم ہے، کسی قسم کی سہولت ہے نہیں، خوشی ہے نہیں، خوشحالی ہے نہیں، راحت کہاں گئی، مصیبت ہے، پریشانی ہے، چلو خیر ہے نہیں۔ ان حالات میں بھی اپنے اس درس کے سلسلے کو موقوف نہیں کیا، بلکہ ایک شخص کو سامنے بٹھا دیا کہ میں تھوڑا درس دوں گا 10 منٹ، تم صرف سن لو، اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ وہ شخص غیر مسلم تھا، اور پھر اسی درس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جیل خانہ ہے، اگر وہ اس درس و تدریس کو نہ بھی کرتے تو ان پر کوئی گرفت نہ تھی، کیوں؟ درس و تدریس کے لیے بھی تو خاص جگہ ہے نا، لیکن انہوں نے اس کام کو چونکہ مقصد سمجھا تھا، اور جو چیز مقصد میں آ جائے تو اس کے لیے پھر انسان حالات کو اور زمانوں کو اور موسموں کو اور باقی جو بھی چیزیں ہیں گرد و پیش کو پھر نہیں دیکھتا کہ میرے اس مقصد کے مطابق یہ ماحول ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ ماحول کو اپنے اس مقصد کے طور پر یا مقصد ہی کے لیے اس کو سدھار دیتا ہے، گویا ماحول کو وہ اپنے تابع کر دیتا ہے۔ اور ہم میں اور ان میں یہی تو کمی ہے، یہی فرق ہے کہ ہم ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، یہ نقصان ہے، اور وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ماحول کو متاثر کر لیتے ہیں۔ تو اب جیل خانے میں کون جو ہے نا ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے اور درس و تدریس کا شغل جاری رکھے، لیکن انہوں نے کیا۔ ہمارے اکابر کا عجیب و غریب انداز تھا، استقامت کے پہاڑ تھے وہ۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دوران اسیر مالٹا ہونے کے تفسیر لکھی، اور پھر تکمیل تک ان کے شاگرد شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہنچا دیا۔ اب وہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی جیل خانے کی زندگی ہے، بس اپنا جو تھوڑا بہت ذکر اذکار ہے وہ کر لیں گے، لیکن فرمایا نہیں، یہ اس وقت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں قرآن پاک کی انہوں نے خدمت کر لی۔ تو ہمارے اوپر تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کسی مشقت میں ہم پڑے ہیں، بس صرف یہ حوادث زمانہ ہمیں متاثر کر دیتے ہیں۔ کبھی الیکشن کا شور ہے تو کبھی عید کا شور آ گیا، کبھی رمضان کی جو ہے نا وہ ریل پیل ہو گئی، کبھی اور ایسے حوادث، شادیاں شروع ہو گئیں، کبھی غم آ گیا، تو ہم جو ہے نا ان حوادثات سے متاثر ہو جاتے ہیں، گویا ہم اس ماحول میں پھر ڈل جاتے ہیں۔ غم ہے تو غمزدہ ہیں، لیکن حد سے زیادہ حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ خوشی ہے تو حد اعتدال کو چھوڑ دیا، عید کا موقع ہے، خوشی کرنی ہے تو حد اعتدال سے آگے نکل گئے۔ ایسے یہ جو سیاسی جو ہے نا اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی ہم حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم حد اعتدال میں نہیں رہیں گے، استقامت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، تو کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے استقامت لازم اور ضروری ہے، تو اپنے اندر استقامت کو پیدا کریں۔ پوچھا جائے گا اللہ نے ہمیں استعداد دی ہے، قوت اور طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی سخت بھی بنایا ہے، جتنا یہ نرم ہے اتنا ہی یہ سخت بھی ہے۔ اگر اپنی استعداد کو صحیح استعمال کرے تو اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے، اور اگر استعداد کو استعمال نہ کرے، ڈھیلا بن جائے، بالکل ڈھیلا ڈالا اپنے آپ کو چھوڑ دے، تو بالکل پھر یہ بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ جی او جی بڑا مشکل ہے جی، بہت وحید کہ ہو یار جی، نہ پوچھو پیرو، بڑی مشکل نہ جان کڑیے تھے پہنچے جی، شاہ صاحب نہیں آئے جی، واہ واہ،
بس یہ پہلے سے 3 دن پہلے ان کو القاء ہو گیا تھا کہ میں بیمار ہوں گا. ہو جاتا ہے نا القاء، تو ہو سکتا ہے نا، القاء ہے، الہام ہے، کچھ تو ہو سکتا ہے نا. تو شاہ صاحب کو 3 دن پہلے القاء ہو گیا تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. تو ایسے اصلاح نہیں ہوگی، ایسے اصلاح نہیں ہوتی، یاد رکھیں. ہیلے بہانے یہ جو نا آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن مطمئن پھر بھی نہیں ہوں گے. ظاہر جھوٹ پر کون مطمئن ہو سکتا ہے؟ ہیلے بہانوں پر کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. دوسرے کو مطمئن کرنا تو درکنار خود مطمئن نہیں ہوتا. اب دیکھیں وقت تو گزر گیا نا، 2 دن کی بات تھی. چلو اگر کسی نے ایک جو ہے نا رات گزاری اور وقت پر آئے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو آخر میں جو نا پہنچ گئے، اس کام کو اضافی سمجھ کر پہنچ گئے، شرم کے مارے چلے گئے کہ بھائی نہیں جائیں گے تو بہت بری بات ہے. اصلاح کی نیت سے نہیں آئے ہوں گے. شاہ صاحب نے تو بالکل اس دفعہ نیت کی ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہوگا یار لوگ انتظار میں ہوں گے تو کہیں گے یہ آئے نہیں، چلو جانا جلدی ہو جن کو تسی بھی خانقاہ دیکھ کہنے ہوتے تینار کوئی اردے پردے کوئی بڈیرا بھی پکڑ چھوڑیا، میں کاقانو بندے پکڑ کے آندے جی. یہ سب جو ہے نا اس کو آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، ملمہ سازی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ استقامت اسی چیز کا نام ہے نا. موقع آئے پھر پتہ چلے. یہ کیا ہوا معمولی سی بات پر جو ہے نا انسان عمل کو چھوڑ دے، طبیعت کا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے انسان عمل کو چھوڑ دے، یہ تو کمال نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد تقریباً اس بار تو 5 مہینے تھے نا، 5 مہینے اور کچھ دن غالباً، یا اتنا ہی تھا، جنوری فروری مارچ، تقریباً 4.5 یا 5 پونے 5 مہینے کے بعد پروگرام تھا نا. اسلامی لحاظ سے ظاہر ہے تقریباً 5 مہینے، تو اس میں بھی آپ ڈھیلے ڈالے پڑ گئے. کون کون سے دوست نہیں گئے تھے ذرا ہاتھ اٹھائیں، مہمانوں کے علاوہ جو نئے آئے ہیں، ظاہر وہ تو مستثنیٰ ہیں، جو نہیں گئے تھے وہ ہاتھ اٹھائیں شاہ صاحب سمیت. کیوں؟ یہ ان کا جانا نہ جانے میں ہے. آپ کیوں نہیں گئے؟ کی نہ گئے ڈوریا؟ کیوں نہیں گیا عادل؟ پوچھو اس کو کی نہ گئے. جھوٹ ماری. پھر تو 24 گھنٹے انہیں گول بیٹھا رہی ہیں. تو دیکھیں اب کیا ہے، کیا ان کو حاصل ہوا جو نہیں گئے؟ اور کہا بھی تھا کہ بھائی اگر جو نہیں جا سکتا اس کو ہم لے جائیں گے، اس کے باوجود بھی نہیں گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا. جس کی قسمت میں ہو تو وہ لے لیتا ہے، جس کی قسمت میں نہ ہو رہ جاتا ہے. لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے نا، قسمت پر اس کو آپ نہیں ڈال سکتے کہ تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا. تقدیر تو تدبیر کے بعد بنتی ہے نا، یعنی بننے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو معلوم بعد میں ہوتی ہے. تدبیر کرتا ہے، جو اس نے سوچا ہے اس کے مطابق جب تدبیر ناکام ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا. بہرحال بہت افسوس ہے جو نہیں گئے. دیکھو بھائی کیا یار یہ کس کا موبائل ہے؟ وہ کس کو گیا اندیا سے اتنے تسی پریشان ہو کا راستے دے. انتہائی بیہودے ہیں سب. سالاں بعد آئیں یہ بھی کوئی اندی غرض ہو سکی پھنس گئے سن کسی پاسے. شوکت تمام ہے کوئی پھنس گئے سن کسی پاسے، کوئی کیسا شیسا بچ آتے سن دعائی کرال کے نا آئیں نہ بھی نہیں آنا مک پتہ ہے اندہ یہ پاس سنگنگ میں چنگا کر کے سیاڑنا پھنس گئے سننا دینا ہے. چلو ادھر دی رخ کرو، چلو یہ بھی تو اچھا ہے نا. ان کو یہ گمان ہے حسن ظن ہے کہ یہاں کام جو ہے نا نکل جائے گا، لیکن جب آ گئے تو اس کو بند کر دو. کیا ہے؟ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک منٹ جو ہے نا، ایک سیکنڈ یہ قیمتی ہے اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا. پھر انسان پچھتائے گا کہ اوہو میں نے وقت ضائع کر دیا. وقت کے متعلق اللہ پوچھے گا نا کہ میں نے تمہیں فرصت دی تھی اور اس کو تم نے غنیمت کیوں نہیں سمجھا؟ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، صحت دی تھی، طاقت دی تھی، کیوں استعمال نہیں کیا اس کو؟ اس کے متعلق پوچھا جائے گا. ہر ایک ہم میں سے حکمران ہے نا. اب یہ تو ایک حکمرانی شاہ صاحب کی ہے، پتہ نہیں آج کدھر غائب ہو گیا ہے. میرا خیال اب آخری دن ہے. چلو ناظم تو آئے ہوا ہے نا. تو ایک تو یہ حکمرانی ہے نا جو چند لوگوں کو مل جائے گی، اور ایک ہمیشہ کی حکمرانی ہے جو ہمیں حاصل ہے.
اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ڈاکٹر گفتار یہ نہ کہے کہ میں تو ممبر نہیں بنا ہوں جی، میں تو نہ جنرل کونسل ہوں اور نہ یوتھ پتہ نہیں کیا ہوں، اور نہ میں کسان ہوں، نہ میں زمیندار ہوں، اور نہ میں میئر ہوں، نہ میں ناظم ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ نہیں، ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا ناظم ہے، ہر ایک جو ہے نا وہ گورنر ہے، ہر ایک جو ہے وہ بادشاہ ہے، ہر ایک خلیفہ ہے، ہر ایک امیر ہے، جو نام بھی آپ اس کو دے دیں۔ تو ہم سے ہمارے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی گڈریا ہے اور اس کے ماتحت جو کچھ ہے اس سے پوچھا جائے گا، خصوصاً اس جسم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 فٹ کا جسم دیا ہوا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ تو یہ نہ کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم حکمران نہیں ہیں، نہیں، ہم حکمران ہیں۔ اللہ نے مجازی طور پر ہمیں اس جسم کا مالک بنا دیا ہے اور پھر اختیار بھی دے دیا ہے، نہ صرف مالک بنائے بلکہ اختیار بھی دے دیا۔ تقدیر میں تو دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، خیر بھی لکھی ہوئی ہے، شر بھی لکھی ہوئی ہے، اور چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو اس وجہ سے اگر یہ اچھائی یا برائی کرتے اس کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے، اس کی نسبت پھر انسان کی طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا، اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بلا تشبیہ، انسان جو ہے نا یہ 5 صوبوں کا مالک ہے، گویا اس کو ایک چھوٹی سی خدائی اللہ تعالیٰ نے، یا چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی ریاست اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے۔ چھوٹی سی ریاست ہم سب کو ملی ہوئی ہے، جس میں کم از کم 5 صوبے حضرت فرمایا کرتے تھے، بلکہ زیادہ ہوں تو 6-7 تک پہنچ جاتے۔ تو فرمایا یہ جسم جو ہے نا یہ پورا یہ ایک ملک ہے، ملک، یہ پورا ملک ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے نا بیکار بیٹھ گئے ادھر، نہیں، اس جسم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اوروں کو چھوڑیں، اہل و عیال کو بھی چھوڑ دیں، قوا انفسکم پہلے، پھر اس کے بعد کسی میں استعداد ہوئی اس کے مطابق واہلیکم نارا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ لیکن پہلے یہ جسم ہے، یہ 5 فٹ کا جسم، یہ ایک ملک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا صوبہ رکھ دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کان کا صوبہ رکھ دیا ہے، اس میں اللہ نے زبان کا صوبہ رکھ دیا ہے، اس میں اللہ نے یہ ناک کا صوبہ رکھ دیا ہے، اس میں دل و دماغ یہ صوبہ رکھ دیا، اس میں یہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، مل ملا کر یہ 7 بن جاتے، ورنہ 5 تو ہیں ہی۔ تو ان 5 صوبوں پر اللہ نے ہمیں حاکم بنایا ہوا ہے، یہ پورا ملک، اور پھر اس میں 5 صوبے ہیں نا، جیسے ملک میں صوبے ہوتے ہیں، ہمارے صوبے 4-5 ہیں اور افغانیوں کے ماشاءاللہ وہ تو پتہ نہیں 36 یا 42 تک پہنچ گئے۔ تو یہ صوبے ہیں نا، ان صوبوں پر جو ہے نا ہم نے حکمرانی کرنی ہے، ہم حکمران ہیں۔ کیا شریعت ان جو ہے نا صوبوں پر ہم نافذ کر رہے ہیں یا نہیں، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ جو عمل ابھی ہارا ہے وہ تو الگ سے پوچھا جائے گا، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اس کو بھی بیکار نہ سمجھیں۔ ممکن ہے ان دنوں میں کچھ چیزیں چل رہی ہوں کہ یہ بیکار ہیں، لیکن اس پر ہم نے نظر نہیں رکھنی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ، یعنی کیا اس کو کہتے ہیں جی، ایک خاص لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں ایک اور لفظ ہے، اس کو آپ شطحیات کہہ سکتے ہیں، ایک خاص اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصل جو ہے نا یہ ہمارا جسم ہے، اس کے متعلق اللہ پوچھے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں حکمران بنایا ہے، تو حکمرانی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، آنکھ کو صحیح استعمال کریں، غلط استعمال کریں، اختیار دے دیا ہے۔ آپ دوست میری طرف متوجہ چھوڑیں، وہ کرے گا اپنا کام جو اس نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دے دی ہے، یہ ایک صوبہ ہے نا، اس کو میں جیسے چاہوں اس زبان کو استعمال کر سکتا ہوں، صحیح استعمال کروں، غلط استعمال کروں، نیکی کے کام میں استعمال کروں، برائی کے کام میں استعمال کروں، اس پر اللہ نے مجھے کنٹرول دیا ہوا ہے۔ یہ کان کا صوبہ اللہ نے حوالے کیا ہوا ہے کہ میں اس سے جو ہے نا اچھی باتیں سنوں یا بری باتیں سنوں، غیر محرم کی باتیں سنوں، چغلی اور غیبت اس سے سنوں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ میں کسی کی غیبت نہ سنوں، چغلی جو ہے نا اس کا مرتکب نہ ہو جاؤں، سننے کی حد تک اپنے آپ کو بچاؤں، غیر محرم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچاؤں، تو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ زبان ہے، اس سے میں جو ہے نا چغلی کھاؤں، جھوٹ بولوں، کسی کی جو ہے نا غیبت کروں، کسی کی سلوار اتاروں، کسی کے عیب کو بیان کروں، اس سے میں فحش جو ہے نا لغویات وہ بکوں، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ میں چاہوں تو اس سے میں ذکر کر سکتا ہوں، تلاوت کر سکتا ہوں،
نیکی کے کام میں کر سکتا ہوں، دوسروں کو دعوت و تبلیغ کا کام میں کر سکتا ہوں، اس کو خانقاہ کی، مدارس کی، تبلیغ کی دعوت دے سکتا ہوں، یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں۔ اب یہ مجھے اللہ نے حکمران بنایا کہ تمہاری مرضی ہے جو کرو اس کے ساتھ۔ ناک کو اللہ نے دیا ہے، اگر میں چاہوں تو غیر محرم کی خوشبو سے سونگھ سکتا ہوں، اور چاہوں تو میں اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، میں چاہوں تو اس سے غیر محرم کو دیکھ سکتا ہوں، میں امرت کو دیکھ سکتا ہوں، اور چاہوں تو میں 2 ڈانٹوں کو بند کر دوں، 7 دل پر بھی پہرا بٹھا دوں، تو یہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ظاہر ہے جب ملک دے دیا ہے، صوبے دے دیے، تو اللہ نے اختیار بھی دے دیا ہے نا۔ یہ کوئی بے اختیار جو ہے نا صدر و وزیر اعظم تو نہیں ہے کہ بس جو ہے نا نام کے لیے بٹھا دیا، پھر مرضی ہے جو کوئی کرے، صرف اس کا نام چلے، جو ہے نا صرف قلم چلے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری بادشاہی ہمیں دی ہے، پوری، اور کوئی دوسرے کی بادشاہی میں مخل بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھیں عام طور سے تو اگر کوئی بادشاہ بن گیا تو دوسرا اس کے لیے جو ہے نا کچھ راہیں ڈھونڈتا ہے، گرانے کے لیے جو بھی ہو، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے کہ دوسرا اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، بات ختم۔ اگر تصرف کرتا ہے یہ انسان خود کرتا ہے اپنے اختیار سے، پھر ڈالتا دوسرے پر ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے مستحکم بادشاہی دی ہے ہمیں، تو جب بادشاہی دی اس کے متعلق پوچھا جائے گا نا۔ ہم بھی گویا امام عادل میں آ سکتے ہیں، یا جابر جو ہے نا امام بن جائیں گے، یا عادل امام بن جائیں گے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے کون سی رائے اختیار کی ہے، خود غور و فکر کریں، اپنے جو ہے نا اس قلب میں سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، تھوڑا سا تفکر کریں، اپنا احتساب کریں، محاسبہ کریں کہ میں اس 5 فٹ جسم جس پر حکمران ہوں، ان صوبوں کو میں غلط استعمال کر رہا ہوں یا صحیح استعمال کر رہا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب نگاہ تمہاری اٹھ جائے غیر محرم کی طرف، فرمایا کسی اور کی بیٹی کو تم دیکھو، کسی اور کی ماں کو تم دیکھ لو، کسی اور کی بہن کو دیکھ لو، تو فرمایا آنکھ کا عادل وہ شخص ہے کہ جس کو دوسرے کی ماں میں اپنی ماں، دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی، اور دوسرے کی بہن میں اپنی بہن نظر آئے۔ فرمایا یہ آنکھ کا عادل ہے۔ تو سوچے ہم نے آنکھ کے ساتھ عادل کیا یا ظلم کیا، آنکھ کو صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ حکمران تو ہم بن گئے ہیں، اب اس حکمرانی کے لحاظ سے ہم عدل سے کام لے رہے ہیں یا ظلم سے کام لے رہے ہیں۔ ہم تو اوروں کو برا کہتے ہیں نا، وہ ظالم ہے جی، جابر ہے، تو ہم کون سے عادل ہیں؟ ہم نے اس آنکھ کو کہاں کہاں استعمال کیا اور کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر آنکھ ہی لے لے، اس کی روشنی کو سلب کر دے، پھر کیا ہو؟ ممکن تو ہے نا اللہ کے لیے، ظاہر ہے اس کی ملک ہے، اللہ نے امانت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار دے دیا نا، انسان کو کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ یہ محسوس نہ کرے، اور یہ اپنا بھرپور اختیار استعمال کر کے آخرت میں تاکہ کوئی حجت اس کے لیے باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمران بنایا ہوا ہے۔ کانوں کو صحیح استعمال کریں، اس سے غلط باتیں نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، اور اس سے گانے بجانوں کو نہ سنیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کان کو خوش کرنا مقصد ہے نا، تلاوت کے ذریعے اس کو خوش کر لو، نعت کے ذریعے سے خوش کر لو، اللہ والے کے بیانات کو سن لو، ان کے ملفوظات کے ذریعے سے اس کو خوش کر لو۔ نفس مشترک کیا چیز ہے کہ یہ کان لذت چاہتا ہے، تو لذت کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو سوچیں ہم اس کان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، ناک کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، زبان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ سارے دن کا محاسبہ رات کو کر لیا کریں نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اصلاح کا ایک مؤثر طریقہ کیا ہے؟ محاسبہ، کہ رات کو سوتے وقت محاسبہ کر لے، آج کا دن کیسے گزارا، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کتنی غیبتیں کی، کتنے جھوٹ بولے، کن کن جگہوں پر میں نے اپنے آپ کو بچایا، جھوٹ سے بچایا، غیبت سے بچایا، چغلی سے بچایا، بدگمانی سے بچایا، بد نظری سے اپنے آپ کو بچایا۔ اگر بچانے میں اپنے آپ کو کامیاب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور اگر نہیں ناکام رہا تو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے ذریعے سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دن کے گناہوں کو دھو کر انسان سو جائے، اور اگر نیکیاں کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے انسان جو ہے نا وہ جا کر سو جائے، اپنی رات کو جو ہے نا انسان شروع کر لے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ہم حکمران ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا
کہ ہم نے جو ہے نا اس حکمرانی کا کیا حق ادا کیا. دلدار مڑ در دے خود مڑ گیا تو ادھر مڑو ادھر تو مڑا خیر گاڑی اسٹر کا بیٹھے تھے یار پر موڑ چھڑی خیال ہو تصور پہ نالاب بھی مڑ گئے ہیں. ظاہر ہے گاڑی والوں کو تو یہ کہ ہمارے ایک دوست ہے وہ مزاح بھی اور حقیقت بھی اس نے کہا کراچی کی بات ہے کہ ہمارے دوست جو ہے نا رات کو کوئی گاڑی چلاتا تھا, کوئی جو ہے نا فیکٹریوں میں کام کرتا تھا, کوئی اسکول میں پڑھاتا تھا, بس ایسے طریقہ تھا ان کا, ساتھ پڑھائی اور ساتھ مزدوری. تو وہ جو گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں ظاہر ہے تصور تو دن میں سارا دن وہی ہوتے, رات کو پھر تصور بھی بن جاتا ہے نا. تو وہ رات کو سویا ہوتا, ہم تو اپنا کام کرتے, وہ آ جاتا تھکا ہوا سوتا, تو وہ جو ہے نا نیند میں بھی گاڑی چلاتا بس ایسے کرتا نا. تو اس نے کہا 2 دفعہ تو مجھے لات لگی ہے. تو میں نے کہا یار خدا کے لیے یہ گاڑی نہیں ہے, اب تم جو ہے نا بستر پر پڑے ہوئے ہو. تو دلدار کو بھی اس وقت گاڑی نظر آ رہی ہوگی نا آگے, کیا کہ گھڑی آ گئی ہے, مڑ سنگیا. تو وہ بجائے میری طرف جو ہے نا کہیں اور ملتفت ہو گیا نا, شاید وہ بابا کی طرف دیکھ رہا ہوگا, مجذوب کی طرف. تو کیا عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے. انسان اگر غور و فکر کرے نا, حضرت فرمایا کرتے تھے جب آخرت کی جو ہے نا فکر کا غلبہ مجھ پر ہو جاتا ہے تو فرمایا رات کو میری نیند اڑ جاتی تھی, میں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا. ظاہر ہے جس کو فکر ہوگی تو یقیناً نہیں آئے گی. بعض اوقات انسان تصور کریں نا, تصور کریں ذرا, ہم بغیر فکر کے غور کے جو ہے نا بس جا کر لیٹ گئے, نہ یہ خیال کہ پتہ نہیں صبح اٹھ سکوں گا یا نہیں, نہ یہ خیال کہ میں توبہ کر لوں, چلو 2 رکعت توبہ ہے, چلو زبان سے ہی توبہ کر لوں, استغفار کر لوں, کیا پتہ اٹھنے کی توفیق ملے نہ ملے. بس وہ وحشیوں کی طرح, جانوروں کی طرح, جیسے وہ سو گئے تو ہم بھی سو گئے, وہ جاگے تو ہم بھی جاگ گئے, وہ کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا رہے ہیں, وہ جو ہے نا موت رہے تو ہم بھی موت رہے ہیں. کیا زندگی ہوئی پھر؟ فکر کے ساتھ زندگی نہ ہوئے. اصلاح اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے اندر فکر پیدا ہو جائے, اور جب فکر پیدا ہوگی صحیح معنوں میں, پھر دیکھیں اصلاح ہوتی ہے یا نہیں, پھر دیکھیں آپ جو ہے نا نیکی پر گامزن ہوتے ہیں یا نہیں, پھر دیکھیں گناہوں سے آپ کو بچنے کی توفیق ملتی ہے یا نہیں. توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے, لیکن فکر تو انسان کرے نا, فکر تو ہم پر ہے نا. ہم فکر کریں گے, احساس رکھیں گے, پھر دیکھیں اللہ مدد کرے گا. تو مجھے فکر ہی نہ ہو اپنی اصلاح کی, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو ایسے زور سے کسی کو پکڑ کر مسلمان نہیں کرتا نا. اگر پکڑ کر مسلمان کرنے پر آ جائے تو کون چھوٹ سکے؟ پھر تو دنیا میں کوئی کافر رہے نا, چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ بھائی اپنی مرضی کرو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر مزید کیا, ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کی اپنی بھی خواہش ہو, من یشاء, جو خود بھی تو طلب رکھتا ہو نا. حالانکہ وہ فرمائے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں. یعنی کسب کو دخل خلق کے اعتبار سے تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر زور سے ہمیں مسلمان کر لے تو فٹافٹ جو ہے نا 1 سیکنڈ کی بات ہے, لیکن اللہ نہیں کرتا. اللہ نے جو ہے نا میدان میں کھلا چھوڑ دیا ہے, مرضی کرو جو کرتے ہو, فخ زمان تقاض. آخرت میں جو ہے نا تمہاری گرفت ہوگی. تو ظاہر ہے یہ تیاری سب آخرت کی ہے نا. تو ہم اگر آئے اور گئے, بس آنا جانا ہی رہا, تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس جذبے کے ساتھ آئے کہ میں نے عمل کرنا ہے, اس جذبے کے ساتھ انسان ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے, میں آئندہ کے لیے یہ کوتاہی نہیں کروں گا, سستی نہیں برتوں گا. پھر جو ہے نا اصلاح کارآمد ہوگی, اور پھر اسی کو اصلاح کہتے ہیں. پھر شیخ کا اس میں زیادہ دخل بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ انسان کو جب فکر لاحق ہو جاتی ہے, پھر وہ خود اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. پھر شیخ کو زیادہ چکے دینے نہیں پڑتے. یہ 2 قسم کے جو ہے نا بیل ہوتے ہیں نا, یہ وہ اڑکی ابل جوتی, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو. تو وہ جو جوتی ہوتا ہے نا, جو سٹینڈ ہو چکا ہو, اس کو پھر جو ہے نا چکے دینے کی ضرورت نہیں, بس صرف 1 آدھ لفظ بول دیا, ڈنڈا اٹھا دیا, سیدھے چل رہا ہے. اور دوسرا اڑک, بس اس کے لیے آپ لگے رہیں گے, پھر جو ہے نا چکے اس کو مارتے رہیں گے, ساتھ گالیاں بھی دیتے رہیں گے, بکتے بھی رہیں گے ساتھ, اور لیکن اس نے جو ہے نا سدھرنا نہیں ہے. تو یہ نہ ہو جیسے آپ نے جو ہے نا وہاں پر سن لیا, جو بھی آتا تھا اصلاح کے متعلق بات کرتا, اور یہی کہتا تھا کہ اگر یہاں ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا تو وہاں علاج بالکل تیار ہے ہمارے لیے. تھیٹر بھی تیار ہے, آپریشن تھیٹر تیار ہے, وہاں پر جو ہے نا یہ پھر کسر وسر یہ سب جو ہے نا بل بل ہمارے نکل جائیں گے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ادھر سے اپنی اصلاح کی کوشش کر لیں.
اور جو ہے نا کامل اصلاح کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں کہ وہاں کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے. یہاں کی تھوڑی سختی برداشت کرنی یہ ہمیں لازم اور ضروری ہے، حالانکہ تھوڑی سی سختی ہے، اور وہاں کی ایسی سختی اور ایسی گرمی اور ایسا عذاب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، امن میں رکھے. فرمایا اگر ایک قطرہ جو ہے نا وہاں کا عذاب کا یہاں زمین پر گر جائے تو فرمایا ساری زمین جل جائے. فرمایا دوزخی کو جس لباس میں جو ہے نا عذاب دیا جائے گا اس لباس کو صرف اس دنیا میں دکھا دیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اس چیز کی رونمائی کر لو، نقاب کشائی اس کی کر لو. تو فرمایا کہ جتنے بھی یہ درخت وغیرہ جو بھی چیز اس دنیا میں موجود ہے سب جو ہے نا وہ تلخ اور کڑوی بن جائے، کوئی چیز کھانے کے قابل نہ رہے، سبزہ اگے ہی نہ، صرف دکھانے پر یا ایک قطرہ ٹپک جانے پر. لیکن ہم جو ہے نا غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نکالے. یہ غفلت سے نکلنے کے لیے محافل مجالس کا انعقاد ہوتا ہے کہ بھئی اس میں بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، اجنبی لوگ آ جاتے ہیں، اجنبی بزرگ آ جاتے ہیں، علماء آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جہاں ایک عالم ربانی ہو وہاں رحمتوں کا نزول، اور جہاں صدہاں ہو تو کیا رنگ ہوگا اس کا. لیکن ہم جو ہے نا اس سے بھاگتے پھریں، بہانے کرتے رہیں. تو جنہوں نے بہانہ کیا ان کو ملا کیا؟ پہلے یہ سوچیں. اس سے جو یہ رات یا 2 راتیں یا مکمل نہ آیا یا تھوڑا بہت آ گیا گھنٹہ 2 کے لیے، باقی وقت اسے ضائع کر دیا گھر میں لیٹے بیٹھے یا گھومتے گھامتے، اس کو ملا کیا؟ اور جنہوں نے وہاں پر مشقت برداشت کی، نیند بھی ان کو رات کو صحیح نہیں آئی ہوگی، نیند بھی کم کی ہوگی، بعضوں کو کھانا بھی نہیں ملا ہوگا، اور اگر ملا ہے تو ذوق کے مطابق نہیں ملا ہوگا. پھر بعضوں کا روزہ بھی تھا، کیا پتہ کسی نے رات 8 بجے کھایا ہو، کسی نے وقت پر کھایا ہو، کسی نے بے وقت کھایا ہو. تو یہ کلفت انہوں نے برداشت کی. تو ظاہر ہے کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس کلفت کو جو ہے نا رائگاں فرما دے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کے عمل کی، معمولی سے عمل کی قدردانی فرماتا ہے، معمولی. اور انسان کا عمل ہے ہی کیا کہ وہ کہ میں نے عمل کیا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس معمولی عمل کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ پیش فرمائے گا. خوشی کا اظہار بھی فرما رہا ہے، عمل کا حکم بھی دے دیا، عمل کے اختتام پر خوشی کا اظہار بھی فرما دیا، رضامندی کا اعلان بھی فرما دیا. اور میں ہوں کہ مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ تو جو ہے نا کچے پن کی دلیل ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ شیخ کا حکم تھا، میں نے جو ہے نا اس حکم کو پورا کیا یا نہیں. یہ ایسے باتوں سے جو ہے نا محبت کا جو ہے نا اندازہ نہیں ہوتا. اور نہیں آپ باتوں میں کسی کو جو ہے نا اپنے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ شیخ سے کہ میں مردیں تو پیچھا، ہاں مردیں تم. وہ بات وہی ہے. وہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، لٹ سا تھا، سست سا تھا، ہماری طرح تھا، نیری محبت کا دعوے دار تھا. تو اس نے کتا رکھا ہوا تھا، کتا پالا ہوا تھا. بس خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا وہ وقت پورا ہو گیا یا بہرحال اس کو بھوک لگ گئی. تو کتا پڑا ہوا جو ہے نا وہ سسک رہا ہے، بھلک رہا ہے، اور یہ شخص بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، رونے لگے. اتھرو ٹہن شاہ صاحب ڈز ہی ڈز ہے، اتھرو ٹہن مر گیا جی. تو سب مر گئے جی. بس جی ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی کیا کروں، یہ جو کتا ہے نا سال سے جو ہے نا یہ میرے ساتھ رہا ہے، اتنی معانست ہو گئی ہے کہ اب اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. بس اس کی تکلیف کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. اتھرو ٹہن انتنا لگے تھے. تو انہوں نے کہا واقعی بھائی یہ تو فطری بات ہے. انسان تو انسان، اگر حیوان جو ہے نا انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو انس پیدا ہو جائے تو پھر انسان اس کے لیے بھی روتا ہے. اس کی جدائی بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو وہ اس سے کہہ رہے تھے، جو ہے نا باتیں کر رہے تھے، تسلی دے رہے تھے. پھر اچانک پوچھ لے بھائی اس کو ہوا کیا، کتے صاحب کو کیا بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ اس نے کہا یہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے. پوکھا مار سٹے اس کو. اچھا بھوک کی وجہ سے؟ کہ ہاں بھائی بھوک کی وجہ سے جو ہے نا لاغر ہو گئے، اب مرنے والا ہے. اس نے کہا کوئی کھانے وانے کا انتظام ہونا چاہیے. ادھر دیکھا اس نے، بیچارے کو پتہ نہیں تھا. ادھر ادھر دیکھا تو اس کے پاس دیکھا کہ وہ جو آدمی جو مالک ہے رو رہا ہے، اس کے پاس جو ہے نا ٹوکری بھری ہوئی ہے روٹیوں کی. تو اس نے کہا اگر یہ بھوک سے مر رہا ہے تو میں تو سوچ رہا تھا کھانے کا انتظام کروں، لیکن یہ تمہارے قریب جو ٹوکری پڑی ہوئی ہے کھانے کی، اس میں سے کوئی ٹکڑا اٹھا کر دے دو. اس نے کہا بالکل اس کے ساتھ محبت ہے، لیکن اتنی نہیں یار، میں اور اس کو روٹیاں بھی کھوالتا رہے. وہاں محبت تو مجھے ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے. میں کہ کھا سکا دے اس کھا کے دی. ہم بھی کہتے ہیں شاہ صاحب بھی آتے ہیں نا جی میں جان دینا سے تیار ہاں. تو بیٹھے تھا میں کہا رہا ٹنگاں لمبی کی تھی خوش ہوتا ہو سا، سیاسی گلاں کر سا غیبتاں کرتے رہ سا ماشاء اللہ جی.
واہ واہ جی واہ واہ پیچھے لوگ پھر دن، یہ بعضوں کو واہ واہ نے خراب کر دیا ہے۔ دوستوں میں ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنا ایک جو ہے نا عیب ہوتا ہے جو بالکل نمایاں ہوتا ہے، شیخ کو خوب معلوم ہوتا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے مریض کو اپنے مرض کا کب پتہ ہوتا ہے، اس کو اگر اپنے مرض کا پتہ ہو تو وہ علاج کروائے نا، علاج اس کے لواحقین کرواتے ہیں، رشتہ دار کرواتے ہیں کہ جنہیں تو بیمار ہیں، تم بیمار ہو چلو، وہ جو ہے نا تیار نہیں ہوتا اس کے لیے۔ اگر انسان کو اپنے مرض کا خود پتہ چل جائے تو پھر اس کو کسی کی منت سماجت کی ضرورت ہے؟ وہ خود جو ہے نا اٹھتا ہے، بھائی مجھے لے جاؤ، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ جاؤ، میں بیمار ہوں۔ تو ایسے ہی روحانیت کی بیماریاں نظر نہیں آتی، تو بعض اس علو اور جو ہے نا خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، معمولی سی تعریف کر لی نا وہ آسمانک چڑھ جل دن، نہ کمی ہے دو ہی دی تعریف، بھائی دوسرے کے منہ کی بات ہے، ابھی تو میں اچھا کہا، گھنٹے کے بعد تمہیں برا بھی تو کہہ سکتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور اصلاح جو ہے نا یہ سب پر ہے، بوڑھوں پر بھی ہے، یہ نہیں کہ بوڑھا ہو گئے تو بس بیغم ہو گیا جی، بس جنت مل گئی، نہیں، ایسے جنت نہیں ملا کرتی، عمل سے ملے گی۔ بعض اوقات انسان اعراض کر لیتا ہے، اس کا بہت جو ہے نا سخت ترین اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بارہا ہم نے سنی، کبھی غور بھی کر لیں اس پر نا، کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نوشت تقدیر سبقت کرتا ہے، اور وہ کوئی ایسا برا عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی مبغوض ہو جاتا ہے، ایسا ناپسندیدہ کام کر لیتا ہے، سیدھے جہنم میں جا گرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک انسان برے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نوشت تقدیر سبقت کرتا ہے، وہ ایسا کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے بلبوتے پر سیدھے جنت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو ہم بعض چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ثابت ہو جاتی ہیں۔ ہم جو ہے نا بعض اوقات بہانے بنا لیتے ہیں، صاف کہہ دوں آپ سے، لیکن کیا پتہ کہیں اعراض نہ ہو، کہیں اس کا جو ہے نا نقصان نہ ہو جائے۔ شیخ کی طرف سے تو کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے جو اس منصب پر فائز ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے تحمل اور برداشت بھی دی ہوتی ہے، اور اگر وہ تحمل اور برداشت نہ کرے تو پھر اصلاح کیسی ہوگی؟ لیکن ظاہر ہے ہر وقت ہی تحمل اور برداشت بھی تو نہیں ہے نا، ہر وقت تحمل اور برداشت بھی تو نہیں ہے، کبھی کبھی پھر دل ابل پڑتا ہے نا، کبھی اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے ایک نئے بند اس کو دے رہا ہوں، آپ کسی کے سامنے جو ہے نا مرغن غذا رکھ لیں، پلاؤ، زردے، اور جو ہے نا چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، بریانی، فلانا کھاؤ بھائی، اور وہ کہ میں نہیں کھاتا ہوں، تو محروم ہو گیا نا، کیا پتہ پھر اس کو ملے نہ ملے۔ ابھی صحت ہے، ابھی قوت اور طاقت ہے، ابھی تمہارے دانت بھی کام کر رہے ہیں، ابھی معدہ بھی کام کر رہے، کھا لو، لیکن وہ نہیں کھا رہا، تو بعد میں اگر وہ کہ مجھے کھلاؤ تو کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھے، اعراض بڑی خطرناک چیز ہے، اعراض کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں دیکھو بیمار ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، اور کتنے جو ہے نا آسودہ تھے، صحت مند تھے، وہ نہیں گئے۔ تو ایک لحاظ سے تو کمیشن ملتا ہے، اگر کسی کے کہنے پر کوئی چلا جائے اس کو بھی کمیشن مل جائے گا آخرت میں، لیکن اگر نہ گیا اس کو کمیشن ہی نہیں ملا، باقی تو عاقبت اس کی اپنی خراب ہو گئی نا۔ تو یہ ہماری کیسی دوستی اور یاری ہے؟ دوست تو وہ ہے کہ جو دوسرے کو اس کی غلطیوں پر متنبع کر دے کہ یہاں پر تم غلط ہو رہے ہو، تمہارے ساتھ میرا نات کا بند، تعلق ختم، پھر دیکھو وہ رائے راست پر آتا ہے یا نہیں۔ ہم ہر دل عزیز ہے، ہر دل عزیز کھاڑا وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں کھاڑا پہ وہ ہے، خیر دے ظلمے وہی بوڑھا دے، خیر دے مشر دے، یاری دا دوستی دا اوبشی، یہ پھر اوبشی نہیں ہوتا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، ما ہوا کائن، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، بس گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ہاں صدا آئے سے دوران دکھاتا نہیں، یہ پھر گیا وقت واپس نہیں آتا۔ ہاں ندامت کے ذریعے سے واپس آ سکتا ہے، ندامت ہو، تہ دل سے جو ہے نا نادم ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے غفلت ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ لیکن شرط یہ کہ ندامت تو ہونا،
ندامت کی بجائے ہمارے ہیلے حوالے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہم دلائل پیش کرتے ہیں، یہ شیطانی حربہ ہے۔ شیطان اسی وجہ سے ذلیل ہوا نا، گستاخی اور بے ادبی تو تھی اس کے اندر، اعراض اس نے کیا ہوا تھا، لیکن پھر دلائل جو ہے نا، دلائل کا انبار لگا دیے، میں جو ہے نا بہتر ہوں، میں نے عبادت زیادہ کی ہے، میں طاؤس الملائکہ مشہور ہوں، میری خلقت اس سے پہلے ہے، مجھے پہلے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے، آگ کی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے، آگ جو ہے نا وہ لطیف ہے، اور جو ہے نا مٹی کثیف ہے، لطیف کثیف کے سامنے کیسے سجدہ کرے؟ بس گیا، غرق ہو گیا۔ تو ہیلے حوالے پیش نہ کریں۔ آدم علیہ السلام فرما سکتے تھے یا اللہ بھول ہو گئی ہے، چوک ہو گئی ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہا، شیطان نے ورغلا دیا، تیرے نام کی قسم اس نے کھا لی، اور تیرے نام کی قسم کوئی جو ہے نا کھا نہیں سکتا، اور تیرا نام جھوٹا ہو نہیں سکتا، یا حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے بہکا دیا، کچھ بھی نہیں کہا، اپنے یعنی کوئی عذر پیش نہیں کیا، بس اللہ نے فرمایا کیوں کھایا؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ فرمایا، ورنہ عذر تو پیش کر سکتے تھے نا، ظاہر ہے بھولے سے اگر کام ہو جائے تو یہ ایک عذر ہے نا، کہہ سکتے تھے یا اللہ اس بدبخت نے جو ہے نا تیرے نام کی جھوٹی قسم کبھی ہم نے سنی نہیں، اس بدبخت نے کھائی، تو میں نے کہا شاید سچ ہوگا۔ جب اللہ فرما رہا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تیرے پروردگار، تمہارے پروردگار کی قسم، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، کھا لو، ہمیشہ کی زندگی جو ہے تمہیں مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ میرے رب کے نام پر جو ہے نا کون جو ہے نا جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام اپنے رب کے نام کے دھوکے میں آ گئے، اللہ کے نام کے جو ہے نا دھوکے میں آ گئے کہ بھائی میرے رب کا نام لیا ہے، اب میں اس کی تحقیق کیسے کروں کہ واقعی سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو دانا کھا لیا، اثر پڑ گیا، لیکن جب اللہ نے فرمایا کیوں، تو جتنے میں نے احتمالات پیش کیے ایک بھی پیش نہیں کیا، بس کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ نقصان تو ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اگر تو بخشے گا نہیں، عفو اور درگزر نہیں کرے گا، تو میں مزید خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ تو ہم غلطی بھی کرتے ہیں، اور پھر اس غلطی کے لیے ہم اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف جو ہے نا طریقے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلوک میں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا، اس سے شیخ کے قلب پر تکدر پیدا ہوتا ہے، اور یہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا، تکدر پیدا ہو جاتا ہے، غیر اختیاری چیز ہے، پھر اس کے مزمحل کرنے میں، ہٹانے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ حضرت وحشی علیہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول ہو گیا، لیکن فرمایا میری نگاہوں کے سامنے نہیں آنا، تمہارا اسلام بھی قبول ہے، سب کچھ قبول، لیکن یہ دل بے اختیار ہے، فرمایا تم سامنے آتے ہو چچا یاد آ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ غیر اختیاری طور پر میرے دل سے تیرے لیے کچھ نکل جائے۔ تو یہ ہم جو ہے نا بس صرف سرسری اوپر سے گزر گئے، جی بس واقعہ تھا، جی فلاں صحابی کا یہ واقعہ، فلاں بزرگ کا یہ واقعہ، وہی اپنے لیے سبق لو، اس سے ہم نے کیا سبق لیا اس سے؟ میں کہتا ہوں اتنی تاکید اور ایسے طریقے سے حضرت کا جو طریقہ تھا شاید واحد ہو، اور اس کے باوجود ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ آ گئے، ملک پار سے بھی لوگ آ گئے، اور کتنے خرچے کر کے آئے، اور ادھر قریب میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ یہ عجیب بیماری ہے، عجیب عذر ہے کہ جو خاص اپنے ذہن کے مطابق جو وقت متعین کیا تھا اس وقت تک وہ حشاش بشاش ہو گیا، بالکل صحتیاب ہو گیا۔ یہ زبردست کام تھا، ورنہ کتنے دور سے دوست آئے، پشاور تک کے دوست آئے، پھر اس سے آگے بڑھے، اتنے دور سے دوست آئے، ہزاروں روپے لگائے، اور ایک دوست کے لیے تو ابھی تک دل پر انتہائی جو ہے نا وہ ضرب اور چوٹ ہے، زخم ہے، کہ اس بیچارے کے 60,000 روپے لگے، آپ 60 روپے نہیں لگا سکے، آپ 1000 اور 500 روپے کے لیے رو رہے تھے، اور اس کے 60,000 لگ گئے، اور اس کی آمدن کتنی ہے؟ 7,000۔ اس میں بھی وہ خوش تھا۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے، اس نے کہا نہیں مجھے تو خوشی ہے، میں نے مصمم ارادہ کر لیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ شاید میں نے وہ اپنا عزم اتنا بلند کر دیا کہ اس میں عافیت کا نام میں بھول گیا، تو شاید اس لحاظ سے اللہ نے مجھے اس امتحان میں ڈال دیا۔ اس نے کہا میں نے یہ عزم کیا تھا گھر سے نکلتے وقت کہ اگر جو ہے نا قیامت کی صبح ہو جائے، یعنی ایسی تنگی بھی ہو، پریشانی ہو، میں نے ہر حال میں پہنچنا ہے، تو تنگی اس کو مل گئی، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اور پیدل 7 گھنٹے کا سفر اس کو طے کرنا پڑا،
یہ واپسی کا، اور الگ سے 50-60 ہزار روپے اس کے لگ گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اور ہم برابر ہیں؟ یا اللہ، بہرحال ایک رونق تھی، قسمت کی بات ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے، یہ کیسا رشتہ ہے؟ یہ نام کا رشتہ ہے، بس زبانی رشتہ ہے۔ زبانی رشتوں پر اگر ہوتا تو ابو طالب سب سے پہلے جنت میں جائے۔ زبانی رشتوں پر اگر کام چلتا نا تو ابو لہب سب سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ لیکن یہ زبانی جو ہے نا، نام کے دعووں جو ہے نا، صرف دعووں سے کام نہیں چلتا، کچھ کر کے انسان دکھائے، موقع پر اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ میں بار بار آپ سے لوگوں سے کہتا ہوں، موقع آتا ہے اپنا کام ہو جاتے ہیں، یہ کیوں؟ یہ اور خلقت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ کبھی نہیں سوچا کہ اتنے دوست ہمارے بوڑھے جو ہے نا وہ چلے گئے، امراض سے بھرے ہوئے لوگ چلے گئے، اور تجھے جو اللہ کا شکر ادا کرو کوئی مرض نہیں، کیوں اپنے آپ کو مرض لگا رہے ہو؟ اس لحاظ سے تو سبھی مریض ہیں، مجھ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، آپ میں بھی کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا نا۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا بہانہ بنائیں اسی مرض کو کہ جی میرے اندر یہ مرض ہے، کیا پتہ اللہ اسی میں جو ہے نا مبتلا کر دے، کہ اللہ کہ میں نے تو تمہیں عافیت سے رکھا ہے، تمہیں جو ہے نا شکر ادا کرنا چاہیے، تو تم ایک کام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مریض بنا رہے ہو، گویا مخلوق کے سامنے میری شکایت کر رہے ہو۔ تو یہ ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ان اجتماعات میں اور ان جوڑوں میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، انسان کی آخرت کے فیصلے بنتے ہیں اس میں۔ یہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہاں کسی نے سنا یا نہ سنا، موجود ہے، خدمت پر لگا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ لیکن جو نہیں گیا، جس نے اعراض کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو جو نہیں گیا بغیر کسی عذر کے، اس کو توبہ طائب ہونا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے، استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے کہ یا اللہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں وہی شخص تھا کہ میں سب کو جو ہے نا پہلے اپنے ساتھ لوگوں کو کھینچا کرتا تھا، اور اب میں خود جو ہے نا رک گیا، دوسروں کی رکاوٹ کا سبب بن گیا۔ ایک آدمی رکا، اس کی وجہ سے 2 3 4 5 رک گئے، تو ان سب کا وبال اس پر آئے گا۔ اور ادھر ہماری دوستی ہے کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ واہ جی، زبردست دوستی ہے۔ دوستی تو صحابہ کی تھی کہ غزوہ تبوک میں فرمایا بس کر دو ان سے، تو سب نے کہا بس، اور جب کہا بس ان کی توبہ قبول، تو پھر وہی شیر و شکر تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں غفلت سے نکالے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ندامت کو پیدا کر لے، ندامت کو۔ یہ ندامت بڑی چیز ہے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے بعض اوقات یہ کہنے سے ندامت پیدا ہو جاتی ہے، شیخ کہے نہ تو ندامت شاید نہ پیدا ہو، تو کہنے سے بھی ندامت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے لیے وہ اس کو خیر سمجھے کہ چلو شکر ہے مجھے متنبع کر دیا گیا ہے، پہلے میں اگر نادم نہیں تھا تو واقعتاً یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی، واقعتاً میں نے سستی اختیار کر لی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر بھی بچاؤ ہو جائے گا۔ اور اس کے باوجود ڈٹ جائے کہ نہیں جی، پھر 100 ہیلے بہانے اور دلائل پیش کرے تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ سمجھ گئے نہیں؟ اور آپ میں سے کون کون نہیں گیا تھا؟ دادا تلے ہو، ممتاز علی شاہ تلے ہو، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ ذرا اس کو اٹھائیں نا، تو ادھر گئے ٹول کی زیارت چکی، ان کو کھڑا کریں ممتاز علی شاہ کو جی، قاری صاحب جو پاس ہوئے تھے اگو منے واخل دے، یہ ہے جی ماشاء اللہ، کیا نا قاری صاحب، یہ ہے تب کہنا خلق دیکھو ہوئی نہیں، یہ ہے ممتاز علی شاہ۔ شاہ صاحب یہ بھی آپ کی کیٹیگری کا ہے، آپ کا پیر بھائی ہے، مطلب پیر بھائی بھی ہے اور قومی بھی ہے، سادات میں یہ۔ اب اس پر اللہ نے فضل کر دیا، ریٹائر ہو گیا، ادھر مانسرے میں گھر بھی بن گیا، نیچے وہ کیا نام ہے چنار روڈ پر، اور یہ جو ہے نا اجتماع کے لیے نہیں گیا، تو کیا ہوگا اس کا؟ آپ لوگوں نے سمجھ لیا جنت مفت میں ہے، مفت میں مل جائے گی۔ میں تو اس پر حیران ہوئی، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں بعض چیزیں انسان غیرت کی بنیاد پر بھی کرتا ہے نا، مثلا شاہ صاحب رکھیے نہیں، ممتاز علی شاہ ہے، شاہ صاحب ہیں، اور جو نہیں آئے کیا نہیں، کوئی پوچھ لے بھائی آپ اجتماع میں کیوں نہیں گئے، کیا کہیں گے؟ اس دل سے جو ہے نا پوچھے، کیا جواب دیں گے آپ؟
اور غیرت کی بنیاد پر بھی کچھ کام کر لو نا. لیکن ہمارے اندر دینی غیرت ہے جو نہیں. جس کو ہم غیرت کہتے ہیں وہ پرلے درجے کی بے غیرتی ہے. ہماری کیا غیرت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. غیرت تو دین کے بنیاد پر ہے، اور جو صحیح دیندار ہوگا وہی سب سے بڑا غیرت مند ہے. ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر ایک کہتا ہے میں غیرتی ہوں، مجھ میں غیرت ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں. فرمائے سب سے زیادہ غیرتی ذات میں ہوں، اپنا فرمایا. اور پھر فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرتی ذات ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو انسان نسبت کی لاج رکھ لیتا ہے، سلسلے کی لاج رکھ لیتا ہے، اپنے خاندانی شرف کی جو ہے نا لاج رکھ لیتا ہے کہ بھائی میرا نام اتنا بڑا ہے، میری نسبت ڈبل، سلسلوں کی نسبت الگ، خاندانی شرف الگ اللہ تعالیٰ نے مفت میں دے دی، اور میں یہ کر کے آ رہا ہوں. میرے نانا کا مشن جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور میں اس میں جو ہے نا پیچھے ہٹ رہا ہوں. یہ کیا محبت ہوئی؟ تو بہرحال معاملہ درود شریف کا تھا اور بات کہیں اور نکل گئی. ناصر صاحب یہ باتیں ہیں. ناصر صاحب جو ہے نا تیار رہیں گے. آج میرا ارادہ تھا ان سے بیان کرواؤں، پھر میں بھول گیا ان وقت پر. یہ ہے کہ ایک بیان اب سب کریں نا، تاکہ تو ٹرین بھی ہو جائے نا سب. تو اور کوئی ہے یا نہیں؟ غیر حاضر کون تھا؟ اور بھی کوئی تھا؟ تسی کیا سے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور کون تھا؟ چلو ٹھیک ہے. اکثریت کے بعد مہمان ہے نا، مہمان تو مستثنا ہے. تو اب دیکھیں وہ ماموں صاحب گئے تھے، وسیم حیدر صاحب کے ماموں، وہ تو آپ سے زیادہ کمزور ہیں، اور ہیں بھی دمے کے مریض ہیں، اور مدتوں سے بیمار ہیں، اور ابھی جو ہے نا چارپائی سے اٹھے. وہ جا سکتے اور شاہ صاحب کو کیا بات تھی، لیکن سلمے خان آتے نا جی نا دوستی میں نہیں چھوڑوں گا. ذرا یہ جو ہے نا آنکھیں دکھائیں ان کو کہ بس، پھر دیکھو راہ راست پر آتے ہیں یا نہیں. ہماری دوستی میں للہیت نہیں ہے تو پھر اثر بھی نہیں ہے نا. للہیت کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی اس کا اپنا مزہ ہے. اور اصل تو یہ ہے من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتى للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو محبت رکھے اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر محبت ہو، کسی کے ساتھ بغض رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغض ہو، کسی کو دینا ہو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے منع کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے. فرمائے یہ ایمان کی تکمیل کے 4 شرائط اور 4 رکن ہیں. فقط استکمل الایمان، ایسے شخص کو آپ کامل مومن کہہ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کامل مومن جی، کمال ایمان کیا ہے؟ یہ 4 باتیں بتا دی. کسی کے ساتھ محبت رکھنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے کوئی مفادات نہ ہو، اپنی دوستی یاری مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا. کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ احب للہ بھی بڑا آسان ہے، آتا للہ بھی بڑا آسان ہے. کسی کو دینا دلانا، اچھائی کسی کے ساتھ کرنا، یہ بھی بڑا آسان ہے. ابغض للہ منع للہ سب سے مشکل ترین کام ہے. کسی سے روٹھ جائے، بھائی کیوں نہیں آئے، نماز کیوں نہیں پڑھی، حلقے میں کیوں نہیں آئے، اجتماع میں کیوں نہیں تھے، بس میری تیری یاری ختم. یہ کمال یہاں ہے. یہ نہیں کہ اس کی جو ہے نا ہاں میں ہاں ملا دی، بس ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے ان باتوں کو یا نہیں؟ فیصل سمجھ گئے ہو؟ سب سمجھ گئے؟ اچھا حاجی صاحب تھے یا نہیں اجتماع میں؟ حاجی صاحب تو کیا تھے اجتماع میں؟ دیکھیں. لیکن چلو یہ بوڑھے کیا پتہ ان کا معقول عذر ہو، لیکن عذر بیان کریں گے تو تب نا. خود غائب ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چل خیر ہے جانے کچھ بھی نہیں ہوتا، نکا جا چڑھ ہی ایسا خیر ہے. نہیں، فرمایا کدھر اس کو بلاؤ. لَأَصْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہاں اگر جو ہے نا اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوئی، پہلے تو دلیل لائے، خیر ہے میں موقع دیتا ہوں، صفائی اپنی پیش کر سکتا ہے. لیکن اگر نہ ہوا تو لَأَصْبَحَنَّهُ، ہاں اس کو میں ذبح کر ڈالوں گا. لَوْعَذِبَنَّهُ أَوْ لَأَصْبَحَنَّهُ، یا تو اس کو پروں کو نوچ لوں گا، جو ہے نا اڑان بھرنے سے محروم ہو جائے گا، بس پڑا رہے. اور یا اگر اس سے بھی آگے اس کے گناہ میں شدت ہوئی، غفلت زیادہ ہوئی، تو اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا، ختم کر دوں گا. اور یا پھر یہ کہ
کوئی معقول دلیل پیش کر لے، تو معقول دلیل ہوگی تو وہ قبول ہوگی، معقول نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ تو جن کا میں نے نام لیا ان کے پاس معقول دلیل تھی ہی نہیں، اس وجہ سے مجھے پتہ تھا، اور چونکہ حاجی صاحب کے جو ہے نا حال احوال سے واقف نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے لیے گنجائش میں نے رکھ دی ہے کہ اگر واقعتاً کوئی عذر تھا، اور وہ عذر تو ہم پرکھیں گے نا کہ واقعی عذر ہے یا نہیں۔ اپنے لحاظ سے تو ہر ایک کہتے ہیں نا بچہ اسکول نہیں جاتا وہ میں بیمار آ سا جی، تو استاد تو یہ نہیں کہتا چل ٹھیک ہے، وہ کہتا کیسے بیمار تھے، کیا ہوا تھا تمہیں، کیا مرض تھی، دوائی کھائی تھی نہیں کھائی تھی، ساری باتیں پوچھ کر اس کے بعد اگر تسلی ہو تو کہتا چل ٹھیک ہے، ورنہ آتے تھے سدھ ہونا، کان پکڑنا، مرغا بانڈ۔ تو دیکھیں یہ تربیت کا معاملہ ہے، ان باتوں کو یعنی اچھے طور سے جو ہے نا اپنے دل میں جذب کرنے کی کوشش کریں، اور اگر بدگمانی پیدا ہوگی تو نقصان اپنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حرمان اور محرومی سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان بس یہی ہے کہ چونکہ اگلا جمعہ میرے خیال ہے غیر رمضان میں نا، اور اس کے بعد جو رمضان کی ترتیب شروع ہو جائے گی تو اس میں حلقے 2:30 بجے سے 3:30 تک کا وقت ہوگا، تو وہ آپ دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ موبائل پر جیسے آپ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں اس طریقے سے بھی ایک دوسرے کو مطلع کر دیں، اور خود کو بھی جو ہے نا اس بات کا پابند بنا لیں کہ ہم نے 2:30 بجے سے 3:30 تک حلقے میں شرکت کرنی ہے۔ ہاں جو حفاظ حضرات ہیں بہت دور کے ہیں، واپس ان کے لیے پہنچنا اگر ممکن نہیں ہے تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ اگر وہ نہ آئیں، لیکن اگر وہ پہنچ سکتے ہیں مثلا 3:30 4 بجے تو غالباً کتنے بجے ہوگی افطاری؟ 6:30 کے بعد ہی ہوگی نا، تو 2.5 گھنٹے میں انسان پنڈی بھی پہنچ جاتا ہے۔ اچھا تو یہ اگی والے ہو گئے، شنکیاری والے ہو گئے، اچھا جی اسی طرح یہ کیا نام ہے بحالی والے ہو گئے، ہری پور تک کے جتنے دوست ہیں یہ ہو گئے، لسن نواب والے ہو گئے، ان کو چھٹی کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو جمعہ پڑھاتے ہیں وہ مجبور ہیں، کیوں وہ جمعہ پڑھائیں گے، آتے آتے حلقے کا وقت ختم ہو جائے گا تو ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا یعنی آدمی مل سکتا ہو کہ جو آپ کی جگہ جمعہ پڑھا سکے تو یہ قربانی آپ دے دیں، ذرا وہ بھی اپنی دل کی بڑاس ہے نا نکال دے گا نا، ٹھیک ہے نا، اس کا اہتمام کرنا ہے جی۔ 2:30 بجے سے 3:30 تک کوشش کریں کہ نماز قریبی کہیں مسجد میں پڑھ لیں، کیوں بعض مساجد میں نماز 2 بجے ہوتی ہے، 2:15 ہوتی ہے، اڈے والی مسجد میں 2:30 بجے ہوتی ہے، تو وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے ادھر حلقہ ختم ہو جائے گا۔ کوشش کریں جو قریب کی مساجد ہیں جہاں 1 بجے ہوتی ہے، 1:15 ہوتی ہے، 1:30 بجے تک ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا پہنچنے کی کوشش کریں، کیوں گھر میں مثلاً اگی میں اگر نماز پڑھ کر آئیں گے تو انہوں نے نہیں پہنچنا، پھر ایسے ہی شنکیاری والے بھی نہیں پہنچ سکتے، ایسے ہی ڈاکٹر والے بھی نہیں پہنچ سکتے، انہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ میں پہلے سے چلا جاؤں مانسہرے میں کسی بھی جگہ جماعت کے ساتھ میں جمعے کی نماز پڑھ لوں، اور پھر اس کے بعد شرکت، اور پھر اس کے بعد واپسی، اور پھر مزید یہ کہ چونکہ رمضان میں معمولات کافی ہوتے ہیں، اس کا اہتمام تو آپ نے کرنا ہی ہے، تو کوشش کریں اگر کسی کے پاس وقت ہو تو وہ خانقاہ میں وقت گزارے۔ رمضان کا مہینہ آگے پیچھے میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ غیر رمضان میں آپ خانقاہ میں وقت گزاریں، لیکن رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے، 2 4 5 6 10 20 دوست ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ جتنا وقت آپ کے پاس ہو تو رمضان اگر پورا ہو تو پورا رمضان گزاریں خانقاہ میں، اگر پورا نہیں ہے کسی کے پاس 2 دن ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 5 ہیں، 8 ہیں، تو جتنا فارغ ممکن وقت ہو وہ رمضان میں ہمارے ساتھ گزارے، اور ڈرے بھی نہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے ساتھ ختم کر لیے، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس دفعہ ساتھ نہیں کریں گے، پہلے تو میں ہی نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو یہ نہ شاہ صاحب پھر ڈر جائیں کہ میں ظلمے بڑے سے راہ ڈھونڈی ہوں، اور ظلمے کے شاہ صاحب تسی بڑے سے ڈھونڈے ہو، تو کسی کو کوئی راہ نہیں ملے گی۔ ایک ختم تو لازمی ہے نا، 1 سے 3 تک شاید ہو جائیں، وہ بھی ہم سوچیں گے، کیوں باہر کے پروگرامات تو اس دفعہ میں نے نہیں لیے، میں نے کہا باہر میں نہیں جاتا ہوں، اپنے معمولات سے رہ جاتا ہوں۔ آپ دوست تو ادھر ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے کہتے ہوں کہ یہ بیغام ہو گئے، میں بیغام کا وہاں بھی تو میں ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں نا، آخر میں جو ہے نا 2 بجے بیان کا موقع ملتا ہے، تو رات تو میری بھی سے جو ہے نا ایسی گزر جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں میں بھی ذرا تراویح میں جو ہے نا کھڑا ہو جاؤں، کچھ میں بھی سن لوں، ورنہ اپنی تلاوت ذاتی تو کر لوں نا، تو چلو ذاتی معمولات زیادہ ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے پرانے جو دوست تھے ان کو چھٹی نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب ہو گئے، ظلم شاہ صاحب کو تو ان کی تو توبہ ہی ابھی جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوئی نا، توبہ کی قبولیت کی شرائط ہوں گی، شرائط پر پورے اتریں گے، اس کے بعد جو ہے نا پھر کچھ سوچا جائے گا، اگر دل میں انشراح پیدا ہو گیا تو ہم کہیں گے توبہ قبول ہے، ورنہ ہم کہیں گے مزید، ٹھیک ہے نا۔
تو اس وجہ سے کوشش کریں، اچھا وقت نکالنے کی کوشش کریں. یہ کیا نام ہے، محمد اکبر خاص کوشش کرے، یہ بڑا سست آدمی ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے. یہ کوشش کرے، اور جو دوست ہیں ناظم ہے یہ بھی کوشش کرے. کیوں؟ 31 کو سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا آر تھا یا پار. پار ہوئے ہیں پھر بھی یہی شے اسی، تو رار ہوئے ہیں پھر بھی یہی شے ہیں. ظاہر ہے کوئی ایسا تو حلف تو ہے نہیں نا کہ آپ نے جا کر لینا اور پھر آپ کو پیسے ملیں گے اور ایسے الگ ولا ہوگا، نہیں، بس ایک نام ہے، مل جائے گا آپ کو. تو اس وجہ سے اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور زیارت گل صاحب آئیں گے، وہ آپ لوگوں کو گھر گھر سے اٹھا کر لائیں گے، گھر گھر سے. اس نے کہا میں جمعرات کو انشاءاللہ پہنچوں گا. تو اس وجہ سے اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. عابد سے بھی عارض ہے کہ یہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کی خواہش تھی کہ جی کاش میں جو ہے نا حلقے کے قریب ہو جاؤں، خانقاہ کے قریب ہو جاؤں. تو ریٹائر بھی ہو گیا خیر عافیت کے ساتھ، صحت بھی اللہ نے دی ہے. تو یہ نہ ہو کہ میں اپنی مسجد میں جو ہے نا بس ایک پا پڑھ در ایسا تو سب پیر ایسا نا. اس دفعہ ہم نہیں مانیں گے. اس دفعہ یہ یہاں پر ہوگا. ابھی سے جو ہے نا اپنی ترتیب بدل دے. ہاں کوئی سبق ایسا ہوا جس کا یعنی جس میں کچھ رکاوٹ آتی ہو تو وہ ہم اس پر سوچ لیں گے کہ واقعتاً یہ سبق ہے یا نہیں ہے. کہیں صرف جو ہے نا نفس کی خوشی نہ ہو، سبق ہو ہی نہ. اچھا ندیم ہو گیا، یہ بھی نہیں بھاگ سکتا، اس کو بھی جو ہے نا ابھی سے کہہ رہا ہوں. اچھا جی محسن ہو گیا، اور کون سے کافی سارے جو نام نہیں لے ان کو میں بعد میں فون کروں گا انشاءاللہ. ہاں یہ ہو گیا اپنا مشتاق گنڈے والا. اور ایسے دوست ہیں کون کون سے ہیں؟ شفقت بھی ہے، نڑے نسینہ شفقت ہو گیا، ٹھیک ہے جی. چلے اور کیا گنتا رہوں گا، ٹائم پورا ہو گیا. یہ نعیم بھی ہے، نعیم اللہ، یہ کہیں بھاگ نہ جائے. کہ آپ کا دوست آئے ہوا ہے نا، ذرا غیرت کر لو. دیکھو وہ چھوٹا سا بچہ، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. دیکھو یہ 40 دن کے لیے آیا ہے، یہ بھی تو طالب علم ہے، ذرا اس طرف بھی منہ کر لو نا پیچھے. تو آپ اس سے غیرت نہیں پکڑتے. اس کو ماں نہیں یاد آتی ہوگی، اس کو باپ نہیں یاد آتا ہوگا، اس کی بہنیں نہیں ہیں، اس کے بھائی نہیں ہیں، رشتہ داری نہیں ہے. ہم سے زیادہ اس کی رشتہ داری. اتنا بڑا خاندان ہے کہ، لیکن اس نے ارادہ کیا. اس کو میں نے کہا جوڑ کے بعد تم نے آنا ہے. تو اس وجہ سے فاستبقوا الخیرات، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. اور مزید کیا، چند زیب چند شہزاد کا ہم سوچتے ہیں. کدھر ہے وہ؟ آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جی. اور یہ اپنا جو ہے نا سخاوت اکبر پیا سیر تلنا روم چھوڑے مکت نظر آندے، ٹھیک ہے نا جی. باقیوں کا انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ناظم تو ہے ہی ہے، تو خاص اس کا اہتمام کرنا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا گھروں میں پڑے رہتے ہیں، آخری 2-3 دن میں نکل آتے ہیں. تو یہ نہیں، شروع سے اول دن سے آنا ہے، ٹھیک ہے جی. چلیں ذکر کر لیں تھوڑا. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص. یہ درود شریف کے جو ہے نا وہ کتاب سے ہم نے تقسیم کیے تھے، تو جن دوستوں نے نہیں لیے وہ جو ہے نا ان سے پھر لے لیں. ابھی یہ تقسیم کر رہے ہیں، جنہوں نے نہیں لیا وہ لے لیں. جنہوں نے لیے تو ڈبل لینے کا فائدہ نہیں ہے نا. ہاں اگر ایک جیب میں رکھتے ہیں اور ایک گھر کے لیے تو پھر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گھر میں بھی کام آ جائیں گے نا. ٹھیک ہے. ہاں دوسری ایک بات میں بھول گیا ہوں، پرنسپل صاحب پہ جو ہے نا ہم نے جرمانہ لگانا ہوگا. کیوں؟ یہ جو ہے نا خاص انہوں نے اس دفعہ کوتاہی کی ہے. ویسے یہ آ جاتے کہ میں تمہیں لے جاؤں گا، اس دفعہ زلمے خان نے کہا میں لے جاؤں گا، تو میں نے کہا ان سے عرض کر دو. انہوں نے کر دی، تو انہوں نے وہ رات بھی چھوڑ دی اور خانقاہ میں دوسری رات وہاں بھی چھوڑ دی. یہ انہوں نے ترقی کی ہے ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نہ جاؤں ان کے ساتھ تو انہوں نے پھر جو ہے نا خانقاہ میں رات بھی نہیں گزارنی. تو لہٰذا یہ اپنی جو ہے نا کاموں کو آگے پیچھے کر کے اور یکم رمضان کو یہاں یہ پہنچائیں.
پورے جو ہے نا عید یہاں پڑھ کر پھر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. گھر والوں کا سودا سلف سب کچھ وہ جو ہے نا ان کے حوالے کر دیں. ہاں اگر امتحان کی کوئی صورت ہوئی یا امتحانات آ رہے ہوں اس کے متعلق یہ مشاورت کر سکتے ہیں. دیکھو گنجائش رکھ لی نا. امتحان ہے یا اور سیاسی اکھاڑا ہے وہ تو 31 تک ہے نا, اس کا تو اس لیے ذکر نہیں کیا. اس کے علاوہ اگر اسکول کے کوئی مسائل ہیں جو ان کے بغیر حل نہیں ہو سکتے وہ تو دیکھنے سے پتہ چلے گا, سننے کے بعد پتہ چلے گا کہ حل ہے یا نہیں. لیکن یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ میں نے اس دفعہ بلنڈر کیا ہے, نکاح گناہ نہیں مجھ پر یہاں بھی رات سے غائب اور پھر وہاں بھی جو ہے نا میرے گھر والے لے جا رہا ہوں. تو گھر والے تو پہلے بھی جاتے رہے, آپ کے بغیر بھی جاتے رہے. وہ گاڑیاں آتی تھیں لیکن انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ چلو. میں نے کہا چل ٹھیک ہے, اس جو ہے نا اس کے بدلے میں ہم ان سے جو ہے نا 30 دن لے لیں گے, خیر ہے حساب پورا کر لیں گے, ہمیں بھی طریقہ آتا ہے. تو بہرحال درود شریف جو ہے نا دے دیں سب کو. اور بھی 1-2 بندے ہو جاتے جلدی ہو جاتا نا. اور نیچے مستورات سے بھی پوچھ لیں, اگر ان کو ضرورت ہو تو نیچے بھی بھیج دیں. ایک بندہ اور جو ہے نا ساتھ کھڑا ہو جائے وہ کر لے گا. درود شریف پڑھ لیں جی, ہم ساتھ دعا کرتے ہیں, یہ تقسیم کرتے رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, جو سنا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص, اپنی معرفت اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما. ان کے فیضات اللہ دنیا میں عام اور تام فرما, دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں, جس کے دل میں جو بھی جائے شریعت سے غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی صورتیں پیدا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما. جن کے اولاد نافرمان ہے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے رشتے سب کو نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما, وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگدستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں, گھروں میں, اسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی اللہ سب کو صحت کامل عطا فرما. خصوصاً یہ ہمارے دوست ہیں محمد اظہر ڈوڈیال والے, ان کی جو ہے نا اہلیہ بیمار ہیں, زیادہ بیمار ہیں, خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دعا فرمائی. اللہ ان کو صحت عطا فرما, صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد اللہ ان کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما دے. اس یا اللہ پریشانی بے اطمینانی بے سکون کو اللہ ختم فرما دے. کامل اطمینان قلب اور سکون یا اللہ ان کو اہل و عیال سب کو یا اللہ نصیب فرما دے. جتنے بھی اللہ ہمارے دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. جتنی بھی برزخی خوشیاں مند ہیں مومن کے لیے تو نہ رکھی اللہ بتمام وہاں ان کو نصیب فرما. ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارآور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما, کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یہ جوڑ جو ہو چکا ہے اللہ اس کو پائے قبولیت تو یا اللہ نصیب فرما دے. اس کے دورس اثرات اللہ پورے علاقے پر مرتب فرما. ہم سب کو اللہ سے مستفید فرما. یا اللہ مزید یا اللہ ایسے ہی اجتماعات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. شرکت کی توفیق بھی عطا فرما. جو کمی کوتاہی یا اللہ سستی جن سے ہو چکی ہے اللہ عفو و درگزر کا معاملہ یا اللہ ان کے ساتھ فرما دے. آئندہ کے لیے اللہ عزم ہمت اور توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارآور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما, کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ, اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان دو.